بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہین احمدیہ چہار حصص میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ بعض پیش گوئیوں کا اجمالی خاکہ۔ قسط دوم، مختار احمد۔ بعض لوگ معجزات اور نشانات سے بالکل فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مامور من اللہ کی قبولیت کا نظارہ کریں گے۔ نمبر 40، فرعونی صفت حکمرانوں کے ظہور کی پیشگوئی۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرے ساتھ میرا رب ہے، عنقریب وہ میرا راہ کھول دے گا۔ اس الہام میں یہ پیشگوئی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پر فرعون نے مظالم کی انتہا کی تھی، اسی طرح مخالفین و معاندین اور حکمران آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت کے لیے حالات پیدا کریں گے، اور جماعت کے لوگوں کی امیدیں ٹوٹنے لگیں گی، اور متی نصر اللہ اور اِنَّا لَمُدْرِکُونَ کی صدائیں بلند ہونے لگیں گی، لَمُدْرِکُونَ کی صدائیں بلند ہونے لگیں گی۔ تب خدا غیب سے سامان پیدا کرے گا اور حضور علیہ السلام کا خلیفہ مسیحائی کرے گا، اور اس کی دعاؤں سے اللہ تعالی راہیں کھول دے گا، اور دشمن اپنے ارادوں میں ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ یہ پیشگوئی ایک بار پاک و ہند کی جان میں ہندوؤں اور سکھوں کی سختیوں سے پوری ہوئی، پھر پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کے ادوار میں پوری ہوئی، اور دیگر دنیا کے ممالک میں پوری ہوگی، اور کون کون سے ملک کا حکمران جماعت کے لیے فرعون بنے گا، یہ تو آنے والے حالات ہی بتائیں گے۔ نمبر 41، حضرت ابراہیم معجزات کی پیشگوئی۔ ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب مجھے دکھلا تو کیوں کر مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس الہام میں پیش گوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کی جماعت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن آپ علیہ السلام کو اسی طرح کے معجزات اور تائید و نصرت عطا ہوگی جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی تائید و نصرت میں لا تعداد نشان دکھائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ان نشانوں کو اگر تفصیلاً جدا جدا شمار کیا جائے تو فالحمد للہ علی ذالک۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد 21، صفحہ 148۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار، پر مسیحا بن کے میں بھی دیکھتا روئے صلیب، گر نہ ہوتا نام احمد جس پہ میرا سب مدار۔ نمبر 42، ہر دعا اللہ تعالیٰ اپنے مامورین کو کسی خاص مقصد کے لیے سکھاتا ہے۔ رب اغفر وارحم من السماء، اے میرے رب مغفرت آسمان سے رحم کر۔ اگرچہ یہ دعائیہ الہام ہے، اور ہر دعا اللہ تعالیٰ اپنے مامور کو کسی خاص مقصد کے لیے سکھاتا ہے، اور اس جگہ غفرہ کا لفظ کسی اجتہادی خطا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور رحم کا کلمہ اس خطا کو بھی اللہ رحمت میں بدل دے گا۔ ہاتھ میں تیرے ہے ہر خسران و نفع، عسر و یسر، تو ہی کرتا ہے کسی کو بے نوا یا بختیار۔ نمبر 43، بڑھاپے میں اولاد دیے جانے کی پیشگوئی۔ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تو خیر الوارثین ہے۔ اس دعائیہ جملے میں یہ پیغام تھا کہ حضرت زکریا کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معجزانہ اولاد عطا فرمائے گا۔ سب کام تو بنائے، لڑکے بھی تجھ سے پائے، سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے امت محمدیہ کی کامیابی کی پیشگوئی۔ ربی اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کر۔ اس الہام میں یہ پیشگوئی ہے کہ آخر کار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گی، اور مخالفت چھوڑ کر اصلاح کی طرف رجوع کرے گی۔ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطاں کامیاب و کامگار۔ نیز فرمایا، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیز فرمایا، قبضہ تقدیر میں دل ہیں اگر چاہے خدا، پھیر دے میری طرف آ جائیں پھر بے اختیار۔ نمبر 45، امت کی مخالفت کرنے کی پیشگوئی۔
ونفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اس دعائیہ کلمات کے الہام میں یہ پیش گوئی ہے کہ اشرار الناس خدا کی قہری تجلی کا مورد بنیں گے۔ تکذیب کر کے کیا لیا، زلزلوں سے ہو گئے صدہا مساکن مثل غار۔ نمبر 46۔ وَقُلِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ امت کا ڈھٹائی حد تک انکار کی پیش گوئی کہ تم اپنے طور پر اپنی کامیابی کے لیے عمل میں مشغول رہو اور میں بھی عمل میں مشغول ہوں، پھر دیکھو گے کہ کس کے عمل میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ اس الہام میں یہ پیش گوئی ہے کہ بعض لوگ معجزات اور نشانات سے بالکل فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور انجام کار مامور من اللہ کی قبولیت کا نظارہ کریں گے۔ عزت و ذلت یہ تیرے حکم پر موقوف ہیں، تیرے فرما سے خزاں آتی ہے اور باد بہار۔ نمبر 47۔ آپ علیہ السلام کے تمام امور مشیت الہی میں رہنے کی پیش گوئی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اور تو کسی کام کے متعلق یہ بات ہرگز نہ کہہ کہ میں کل اسے ضرور کروں گا۔ اس الہام میں یہ پیش گوئی ہے کہ کسی دنیاوی چیز پر بھروسہ کر کے کوئی تحدی قائم کرو گے تو درست نہ ہوگا۔ سب امور اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہوں گے۔ یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ نمبر 48۔ مختلف طاقتوروں کے ڈرانے کی پیش گوئی۔ وَيُخَوِّفُونَكَ مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا تجھے اوروں سے ڈراتے ہیں۔ اس الہام میں یہ پیش گوئی ہے کہ مخالفین تبلیغ سے روکنے کے لیے مختلف طریقوں سے ڈرائیں گے اور دھمکائیں گے، کبھی عوامی جتھوں سے اور کبھی حکمرانوں کی طاقت سے، جیسا کہ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس طرح یہ پیش گوئی پوری ہو رہی ہے۔ حد سے کیوں بڑھتے ہو لوگو، کچھ کرو خوف خدا، کیا نہیں تم دیکھتے نصرت خدا کی بار بار۔ نیز فرمایا، آخر یہ آدمی تھے پھر کیوں ہوئے درندے، کیا جون ان کی بگڑی یا خود قضا یہی ہے۔ نمبر 49۔ حفاظت ربانی کی پیش گوئی ہے۔ اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ یقیناً تو ہماری نگہبانی میں رہے گا، دشمن تجھے نقصان نہ دے سکے گا۔ ہے سرے راہ پر میرے وہ خود کھڑا مولا کریم، پس نہ بیٹھو میری راہ میں اے شریران دیار۔ مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معین، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر جو کرتا ہے وہ وار۔ دشمن غافل اگر دیکھے وہ بازو وہ سلاح، ہوش ہو جائیں خطا اور بھول جائے سب نقاب۔ 50۔ دنیا داروں کو خاطر میں نہ لانے کی پیش گوئی۔ سمیتک المتوکلا، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ اس الہام میں یہ پیش گوئی ہے کہ اس راہ میں بہت سے ایسے مواقع آئیں گے کہ دشمن للکارتا ہوا حاوی ہوتا نظر آئے گا اور تدبیریں بھی کچھ کارگر ہوتی نظر آئیں گی۔ اس وقت دعا سے خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور کامیابی اور کامرانی اللہ عطا فرمائے گا۔ اس جہاں کا کیا کوئی داور نہیں اور دادگر، پھر شریعہ کہاں جائے فرار۔ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار۔ نمبر 51۔ خدمات دینیا کے مقبول ہونے کی اور مخالفین پہ غالب رہنے کی پیش گوئی۔ یحمدک، خدا عرش پر سے تیری تعریف کر رہا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ اس الہام میں یہ پیش گوئی ہے کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت کی خدمات اسلامی قبولیت کا درجہ حاصل کریں گی اور قابل رشک ہوں گی۔ میڈیا کے ذریعے مخالفت کی اور مخالف طاقتوں کے ناکام رہنے کی پیش گوئی۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون سنلقی فی قلوبہم الرعب اذا جاء نصر اللہ والفتح
وانتهى أمر والفتح وانتهى أمر الزمان إلينا أليس هذا بالحق هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائیں، مگر خدا اس نور کو نہیں چھوڑے گا جب تک پورا ان قریب ان کے دلوں میں روب ڈالیں گے۔ جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کر لے گا تو کہا جائے گا کہ کیا یہ سچ نہ تھا جیسا کہ تم نے سمجھا؟ میری پہلے کی رویا کی حقیقت ہے جسے میرے رب نے پورا کر کے سچا ثابت کر دیا ہے۔ اس جگہ پہلی رویا سے مراد حضور علیہ السلام کی رویا، جس میں آپ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتاب کا نام دریافت فرماتے ہیں، اور کتاب کا نام آپ علیہ السلام نے کتبی عرض کیا اور بعد ازاں وہی کتاب براہین احمدیہ کہلائی۔ اور اس الہام میں کتاب سے مراد حضور علیہ السلام کی ساری تحریری اور تقریری مسائی جمیلہ مراد ہے کہ اس نے سب دشمنوں کو لاجواب اور ساکت کر دیا، اور اس طرح وہ رویا پوری ہو گئی۔ اگر تیرا بھی کچھ دی ہیں بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت بھی کچھ دی ہیں بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے۔ نمبر 53، مخالفین کے مفتریانہ فی خوضہم یلعبون، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو تیری اپنی بناوٹ معلوم ہوتی ہے، کہہ نہیں یہ وعدے خدا کی طرف سے ہیں، اور پھر ان کو ان کے لہو و لعب میں چھوڑ دے، یعنی جو بدگمانی کر رہے ہیں کرتے رہیں، آخر دیکھ لیں گے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں یا انسان کی۔ اس الہام میں یہ پیشگوئی ہے کہ کئی مخالفین نزول الہام و وحی کا انکار کریں گے اور بندش وحی کا عقیدہ بنائے ہوئے ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کے الہامات کو اختلاق اور افتراء کہنے کی جسارت کریں گے۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا، سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے۔ نمبر 54، مخالفین کے افتراء کے پروپیگنڈا کی ناکامی کی پیشگوئی۔ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہہ اگر میں نے افتراء کیا ہے تو میری گردن پر میرا گناہ ہے، اور افتراء کرنے والے سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ افتراء ان کی نگاہوں میں ہمارا کام ہے، یہ خیال اللہ اکبر کس قدر نابیکار۔ نیز فرمایا خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب۔ میری مخالفین اور معاندین کا کچھ عقائد سے رجوع نہ کرنے کی پیشگوئی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، پادری لوگ اور یہودی صفت مسلمان تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ نمبر 56، آپ علیہ السلام کے تمام مخالفین دانستہ اور نادانستہ مشرک ہو جائیں گے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں۔ نمبر 57، آپ علیہ السلام کے ذریعے توحید کے قیام کی پیشگوئی۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ان کو کہہ دے کہ خدا وہی ہے جو ایک ہے اور بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا، اور نہ کوئی اس کا ہم کفو۔ اس الہام میں دو پیشگوئیاں ہیں، ایک یہ کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں توحید کا قیام ہوگا، دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام کی جماعت توحید پر قائم رہے گی۔ نمبر 58، پادریوں کے فتنے پرداز رہنے کی پیشگوئی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ الْفِتْنَةُ هَاهُنَا فَاصْبِرْ، پس صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا۔ حضور رسالہ دافع البلا میں اس الہام کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں، عیسائی لوگ ایذا رسانی کے لیے مکر کریں گے اور خدا بھی مکر کرے گا، اور وہ دن آزمائش کے دن ہوں گے، اور کہہ کہ خدایا کے دن ہوں گے، اور کہہ کہ خدایا پاک زمین میں مجھے جگہ دے۔ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 241۔
اس الہام کی پیشگوئی کئی رنگ میں پوری ہوتی رہی، جیسے ڈاکٹر مارٹن کلارک وغیرہ کے مقدمات اور دیگر کئی طریق سے ہیلا جوئیوں سے خدا کے فرستادے کو تنگ کرتے رہے، اور آئندہ زمانے کے لیے بھی یہ پیشگوئی ہے کہ جماعت کے خلاف بنیادی پروپیگنڈے کے پیچھے پادری ہوں گے۔ نمبر 59، ملک ملک ہجرت کی پیشگوئی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور خدا سے اپنے صدق کا ظہور مانگ۔ یہ قرآن کریم کے دعائیہ آیات کے کلمات ہیں۔ ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مماثلت میں ملک ملک داخل ہونے کی پیشگوئی ہے۔ 2 بار تو یہ پوری ہو چکی، بھارت سے پاکستان اور پاکستان سے انگلستان، اور آئندہ علمہ عند اللہ۔ نمبر 60، بعض الہام اور پیشگوئی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور ہم قادر ہیں کہ تیری موت سے پہلے کچھ ان کو اپنا کرشمہ قدرت دکھائیں جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، یا تجھ کو وفات دیویں۔ اس الہام میں تو یہ نوید ہے کہ کچھ خدائی وعدے آپ علیہ السلام کی زندگی میں اور کچھ بعد میں آنے والے خلفاء کے وقت میں پورے ہوں گے۔ نمبر 61، آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے سچے متبعین کی موجودگی میں عذاب کلی نہ آنے کی پیشگوئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ جن میں تو ہے ان کو عذاب، ای ما کان اللہ لیعذبہم بعذاب کامل وانت ساکن فیہم، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 267۔ اس الہام میں منکرین پر عذاب کلی نہ آنے کی پیشگوئی ہے جب تک آپ علیہ السلام یا آپ علیہ السلام کے سچے متبعین کسی جگہ موجود ہیں، اللہ ان پر عذاب نازل السلام کے سچے متبعین کسی جگہ موجود ہیں، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ نمبر 62، آپ علیہ السلام اور جماعت کا توحید پر قائم رہنے کی پیشگوئی۔ انی معک وکن معی اینما کنت کن مع اللہ حیثما کنت، میں تیرے ساتھ ہوں، سو کے شامل حال رہنے کی پیشگوئی ہے جس کا پورا ہونا جماعت کی ترقیات سے ظاہر و باہر ہے۔ نمبر 63، ملک ملک کی اللہ تائید و نصرت شامل حال رہنے کی پیشگوئی۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم لوگ جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوگی، جس جگہ بھی حضور علیہ السلام کے مبلغین پہنچیں خدائی نصرت کے نظارے کرتے رہیں گے۔ نمبر 64، بیعت کنندگان کے رشک کی نگاہ سے دیکھی جانے کی پیشگوئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس وافتخار المؤمنین، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، تم مومنوں کا فخر ہو۔ اس الہام میں یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ جماعت خدمات انسانیت کے پروگراموں سے قابل رشک مقام پر رہے گی۔ نمبر 65، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت شامل حال رہنے کی پیشگوئی۔ وَلَا تَيْأَسْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أَلَا إِنَّ رَوْحَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور تم خدا کی رحمت سے نا امید مت ہو، خبردار ہو کہ خدا کی رحمت قریب ہے، وہ مدد ہر ایک سے پہنچے گی کہ وہ راہ لوگوں کے بہت چلنے سے جو تیری طرف آئیں گے گہرے ہو جائیں گے۔ اس الہام میں پیشگوئی کہ مدد اور نصرت دور دور سے پہنچے گی، یاتی میں ضمیر نصر اللہ اور روح اللہ کی طرف ہے۔ 67، دور دور سے لوگوں کے آنے کی پیشگوئی۔ یأتون من کل فج، دور دور سے لوگوں کے آنے کی پیشگوئی۔ یأتون من کل فج عمیق، اور اس کثرت سے لوگ تیری طرف آئیں گے کہ جن راہوں پر وہ چلیں گے وہ عمیق ہو جائیں گے۔ اس جگہ یہ پیشگوئی ہے کہ لوگ کثرت سے آپ علیہ السلام کے پاس آتے رہیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام کے وقت میں بھی بڑی شان سے پوری ہوتی رہی۔ قادیان میں زیارت کے لیے طاقت مسیح موعود کی برہان بنتا رہا، اس الہام کی سچائی کی گواہی ثبت کرتا رہا، اور بعد میں خلفاء کے ملاقات کے پروگرامز اس کے شاہد ناطق ہیں۔ نمبر 67، اللہ تعالیٰ غیب سے سامان پیدا کر دے گا۔ ینصرک اللہ من عندہ، خدا اپنی طرف سے تیری مدد کرے گا۔ اس الہام میں یہ پیشگوئی ہے کہ مدد کے سامان غیب سے پیدا ہوتے رہیں گے۔ نمبر 68، الہاماً لوگوں کا مدد کے لیے پہنچنے کا اٹل وعدہ۔ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء لا مبدل لکلمات اللہ، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم اپنی طرف سے لاتا۔ اس میں پیشگوئی ہے کہ رویا، کشوف اور الہامات کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ علیہ السلام کی طرف راغب کرتا رہے گا۔
نمبر 69 فتح مبین کی پیشگوئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا فتح الولیجی فتح وقربناہ نجیا فتح الولیجی فتح وقربناہ نجیا. ہمیں کھلی کھلی فتح تجھ کو عطا کریں گے. ولی کی ایک فتح ایک بڑی فتح ہے اور ہم نے اس کو ایک ایسا قرب بخشا کہ ہم راز اپنا بنا دیا. اس الہام میں یہ پیش گوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بڑی فتح عطا ہوئی اور علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرنگوں ہوئے. اسی طرح خدا مسیح موعود علیہ السلام کو بھی فتح دے گا اور لوگ آپ علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہو جائیں گے اور مخالفت کرنے والے برائے نام رہ جائیں گے. نمبر 70 طاقتور لوگوں کے مقابل پر آنے کی پیشگوئی. اشجع الناس وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے. اس الہام میں یہ پیشگوئی ہے کہ مذاہب باطلہ انتہا کی مخالفت کریں گے مگر وہ آپ علیہ السلام کو متزلزل نہیں کر سکیں گے. نمبر 71 اسلام کی نشأت ثانیہ کی پیشگوئی. وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَا لَهُ کر اسے لے لیتا. اس الہام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت نبوت محمدی اور صداقت قرآن پر براہین قاطعہ اور ساطعہ ہونے اور آپ علیہ السلام کی قوت ارادی غیر متزلزل ہونے کی پیشگوئی ہے جو آپ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک معاندین لاجواب رہنے سے پوری ہوتی آ رہی ہے. اور دوسرا حصہ اس پیشگوئی کا جماعت کی اسلامی تعلیمات اور تربیتی امور کی ترویج سے پورا ہو رہا ہے. نمبر 72 دلائل کے میدان میں غالب رہنے کی پیشگوئی. انار اللہ برہانہ خدا اس کی حجت روشن کرے گا. اس جگہ برہان علیہ السلام کی صداقت کو آفتاب کی طرح روشن کرے گا. نمبر 73 کلام میں رحمت خداوندی کے نزول کی پیشگوئی. یا احمد فاضت الرحمت علی شفتیک اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی گئی. اس الہام میں ایک پیشگوئی ہے کہ تیرے منہ سے نکلی باتیں میری باتیں ہیں جن کو پورا کرنا میرے ذمہ ہے. اور دوسری یہ کہ خدا تعالیٰ تیری باتوں کی لاج رکھے گا. اور تیسری یہ کہ تیرا کلام ہی لوگوں کے نجات کا موجب ہوگا. نمبر 74 حفاظت ربانی عمرانی کی پیشگوئی. انک باعیننا یرفع اللہ ذکرک ویتم نعمتہ علیک فی الدنیا والآخرہ. تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. خدا تیرا ذکر بلند کرے گا اور اپنی نعمت دنیا اور آخرت میں تیرے پر پوری کرے گا. یہ پیشگوئی سابقہ پیشگوئیوں کی موقد ہے. نمبر 75 مجاہد اسلام بنائے جانے کی پیشگوئی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور اس نے تجھے طالب ہدایت پایا پس اس نے تیری رہنمائی کی. اس الہام میں یہ نوید ہے کہ تجھے اللہ نے کر دیے. نمبر 76 مخالفت کی آگ بھڑکائے جانے کی پیشگوئی. وَنَظَرْنَا إِلَيْكَ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور ہم نے تیری طرف نظر کی اور کہا اے آگ جو فتنے کی آگ قوم کی طرف سے ہے اس ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا. اس الہام میں اس آگ کا ذکر ہے جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں معاندین اپنی بساط کے مطابق بھڑکاتے رہے اور بعد میں دولتانہ کی حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت اور ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر نے آگ بھڑکائی اور ان کی باقیات ابھی تک وقفے سے اس پر تیل ڈالتے رہتے ہیں. اس آگ میں ان کے معاون دیگر حکومتیں اور مذاہب بھی ہیں جو جگہ جگہ آپ علیہ السلام کی جماعت کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس زمانے کے ابراہیم کی سلامتی کے سامان پیدا کرتا چلا جا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا انشاءاللہ. تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے. جاری ہے. الفضل انٹرنیشنل منگل